دینداروں، سب سے پیشتر ہمارے آقا نامدار امام زمان نور خدا بن برحق نور مولانا شاہ کریم الحسینی حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دینداروں، اس دنیا میں اپنی زندگی گزارتے ہوئے ہم مسلسل ایک جد و جہد میں ہوتے ہیں، اسٹرگل میں ہوتے ہیں۔ امام کا بھی ارشاد ہے کہ اسٹرگل از دا میننگ آف لائف، زندگی کا مقصد جد و جہد ہے۔ ہماری یہ اسٹرگل، یہ جد و جہد ایک اچھی اور خوشحال زندگی گزارنے کے لیے ہے۔ ہماری مشکلات اور تکالیف کو دور کرنے کے لیے ہم یہ محنت اور جد و جہد کرتے ہیں۔ مگر اس سلسلے میں ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ ہمارے خیالات کی دنیا ہے، تھاٹس کی دنیا ہے۔ مگر آج کل ہم اتنے زیادہ اپنی مادی ضرورتوں اور مادی کمٹمنٹ میں مصروف ہیں کہ ہمارے پاس اپنی زندگی کے لیے سوچنے کا وقت نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی کو کس طریقے سے بہتر طور پر گزار سکیں۔ جن لوگوں کے پاس وقت رہا ہے انہوں نے ہمارے لیے سوچا ہے، غور و فکر کیا ہے، اور سوچنے والوں نے، دانش مندوں نے ہماری زندگی کو بہتر طور پر گزارنے کے کچھ بڑے آسان اور سادہ سے پرنسپلز بتائے ہیں۔ آج پہلے ہم ان کچھ پرنسپلز کی بات کریں گے کہ جن پہ عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو کافی حد تک پرسکون بنا سکتے ہیں۔ اور اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے خیالات کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اگر ہمارے خیالات ہمارے قابو میں ہیں تو ہم کافی حد تک اپنی زندگی کو گائیڈ کر سکتے ہیں، اپنی زندگی کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم ایسی بہت ہی آسان قسم کی 5 پرنسپلز کی بات کرتے ہیں، 5 اصول کی بات کرتے ہیں جو ہم روزانہ اپنی زندگی میں اپنا سکتے ہیں، اور اگر آج ہم اسی وقت اس کو اپنی زندگی میں اپنانا شروع کریں تو ہم محسوس کریں گے کہ ہماری بہت سی پریشانی، بہت سی تکلیف، وہ حالات جو ہمیں ٹینشن کریٹ کرتے ہیں، ناراض کرتے ہیں، دل دکھاتے ہیں، موڈ خراب کر دیتے ہیں، وہ چیزیں بہت آسانی سے حل ہو سکتی ہیں۔ ہم دیکھیں اس میں سے ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کو جو چیز اچھی لگتی ہے، یہ پہلا پرنسپل ہے، جو چیز اچھی لگتی ہے، جس کی اللہ نے اجازت دی ہے، جو جائز ہے، اس کو انجوائے کریں، اس سے خوش رہیں۔ اللہ نے ہمیں اچھی لائف دی ہے، اچھا گھرانہ ہے، اچھا خاندان ہے، مولا نے ہمیں پیارے بچے دیے ہیں، اچھا کاروبار دیا ہے، اچھی زندگی دی ہے، مولا نے ہمیں دنیا میں خوش رکھا ہے، تو اس کو انجوائے کریں، اس کا شکر کریں۔ یعنی اللہ نے ہمیں کچھ دیا ہے تو اپنے دل میں اپنے آپ کو خوش رکھیں، بجائے اس کے کہ ہمارے پاس کیا نہیں ہے ہم اس کی لسٹ بناتے رہیں۔ وہ بھی ہم بناتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن صبح سے اٹھ کے رات تک ہم یہی کہتے رہیں کہ ہمارے پاس کیا کیا نہیں ہے وہ ہم کو چاہیے، اس کے بجائے ہمارے پاس کیا کیا ہے ہم اس کی لسٹ بنائیں اور اس پہ شکر کریں، اس کا ذکر کریں، لوگوں میں اس کو شیئر کریں کہ مولا کا بڑا شکر ہے کہ مجھے تندرستی دی ہے مولا نے، یا اچھا گھرانہ دیا ہے، اچھے بچے دیے ہیں۔ تو یہ ساری خوشیاں جو ہماری زندگی میں ہے اس کو انجوائے کریں، اس سے لطف اندوز ہوں۔ یاد رکھیے اللہ خوشیاں منانے سے منع نہیں کرتا ہے، اللہ جائز خوشیاں منانے سے منع نہیں کرتا ہے۔ ہم جن خوشیوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں واللہ وہ خوشی ہمارے پاس ہوتی ہے، لیکن ہم چونکہ دور دیکھتے ہیں۔ انگریزی میں کہتے ہیں کہ ہیپینس از ناٹ اے ڈیسٹنی،
हैप्पीनेस इज ए जर्नी. कहते खुशी जो है वो किसी मंजिल का नाम नहीं है, खुशी एक सफर का नाम है. तो हम जो दूर कहीं खुशी ढूंढने जाते हैं वो दूर कहीं नहीं होती, हमारे आसपास होती है, हमारे साथ होती है. उसको हम मालूम करें, रिकॉग्नाइज करें और उससे खुश हो जाएं. तो जो चीज हमें अच्छी लगती है, हमारे पास प्यारी चीजें हैं, उससे खुश हो जाएं और उसको एंजॉय करें. ये बहुत सादा सा पहला प्रिंसिपल है. दूसरी बात इसमें यह है कि जो चीज हमको अच्छी नहीं लगती है उसको अवॉइड करें. जो चीज हमें अच्छी नहीं लगती उससे दूर रहें. हमें कुछ लोग अच्छे नहीं लगते हैं, हमें कोई जगह अच्छी नहीं लगती है, कोई चीज अच्छी नहीं लगती है, कहीं जाना अच्छा नहीं लगता. भाई उसके घर जाता हूं तो मेरा मूड खराब हो जाता है. तो क्यों जाते हैं? मत जाओ. हम फलान के पास जाते हैं, उससे मिलते, ये काम करते, वो काम करते, मूड खराब हो जाता है. तो नहीं करो. किसने बोला है कि ऐसा करो? तो जो हमको अच्छी नहीं लगती है जो चीज, उसको अवॉइड करें, उससे दूर रहें. बहुत सादा सादा कानून है. ये वो है जो शुरू शुरू में तो बड़ा आसान है. हमारे पास जो है, जो अच्छी लगती है उसको एंजॉय करें, जो चीज अच्छी नहीं लगती उसको अवॉइड करें. भाई जो चीज अच्छी नहीं लगती अवॉइड नहीं कर सकते, उसको अवॉइड नहीं कर सकते, यानी उससे हम बच नहीं सकते. भाई घर के हमारे मेंबर्स हैं, मेरे घर में कोई चीज लगी पड़ी, भाई एक फ्रेम लगा पड़ा है, हर रोज मेरे सामने ये फ्रेम आता है, मुझे अच्छी नहीं लगती. ये फोटो लगा हुआ है, घर में ये चीज पड़ी हुई है, घर के सामने ये चीज पड़ी है, मैं उससे बच नहीं सकता. वो मेरे साथ में है, हमेशा मेरे सामने है. तो जब मैं अवॉइड नहीं कर सकता हूं तो क्या करूं? तो जो चीज पसंद नहीं है, अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो चेंज कर डालें. ये तीसरा प्रिंसिपल है. चेंज कर डालें उसको. भाई घर में ये फ्रेम अच्छा नहीं लगता है, आपको तकलीफ होती है, आपके पास ताकत है, चेंज कर डालो. तो जो चीजें हमारी ताकत में है कि हम चेंज कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं, तो बदल डालो. खामखा एक चीज हमको तकलीफ पहुंचाती है, कोई हालात हमें अच्छे नहीं लगते, कोई संबंध हमें अच्छे नहीं लगते, वही इस आदमी के साथ मुझे उठना बैठना पड़ता है, अवॉइड नहीं कर सकते हैं, उसमें कोई तब्दीली लाइए. मुझे दोस्तों की जरूरत है, मगर ये दोस्त मुझे पसंद नहीं है, तो दोस्त बदल डालिए. कुछ तो करना पड़ेगा ना. अगर अच्छा नहीं लगता और अच्छा लगना है तो कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा. तो जो अच्छा लगता है उससे खुश हो जाएं, जो अच्छा नहीं लगता उसको छोड़ दें, अवॉइड करें. नहीं छोड़ सकते हैं तो चेंज कर डालें. इसके बाद चौथा प्रिंसिपल आता है जो जरा मुश्किल होता है हमारे लिए, कि भाई मैं उसको अवॉइड भी नहीं कर सकता, मैं उसको बदल भी नहीं सकता हूं. भाई घर के मेंबर को आप न अवॉइड कर सकते हैं, न बदल सकते हैं. मियाँ को बीवी अच्छी नहीं लगती, बीवी को मियाँ अच्छा नहीं लगता, साथ में रहना है, अवॉइड नहीं कर सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं. घर के मेंबर है, माँ बाप को बच्चे अच्छे नहीं लगते हैं, बच्चों को माँ बाप नहीं अच्छे लगते हैं. कितनी सारी सिचुएशन होते हैं, कितने सारे ऐसे हालात हैं जो हम कहते हैं हमें अच्छा नहीं लगता है, हमें उनके साथ निभा करना है, लेकिन हम उसको बदल नहीं सकते हैं. तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल यहां पे आता है कि अगर आप उसको बदल नहीं सकते हैं तो एक्सेप्ट कर लें, कबूल कर लें, एक्सेप्ट कर लें. जब आपके पास कोई चारा नहीं है, जिंदगी में इनके साथ रहना निभाना है, हालात हैं, खुदा न खास्ता बीमारी है, कोई ऐसी बीमारी है जिंदगी भर साथ रहने वाली है, तो बजाय जिंदगी भर उसके साथ लड़ने के उसको एक्सेप्ट करें. घर में कोई ऐसा मेहमान आ गया कि जो रहने वाला है, जाने वाला नहीं है, तो बजाय रोज रोज मारामारी करने के उसको कबूल कर लें, उसके साथ ताल्लुकात अच्छे कर लें, उसको एक्सेप्ट कर लें. कहा ये तो कोई बात नहीं हुई, जो हमें अच्छा नहीं लगता है, इतना अच्छा नहीं लगता कि हम उससे गुरेज नहीं कर सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं,
اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپٹ کر لیں، قبول کر لیں اس کو. کیسے بھائی جب آپ اس سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے ہیں. بہت سے ہماری زندگی میں دکھ پہنچانے والے حالات جس سے ہم چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کر سکتے ہیں. 24 گھنٹہ وہ چیزیں ہمیں پریشان کرتی ہیں اور آپ کہتے ہیں اس کو قبول کر لیں. بھئی قبول نہیں کریں گے تو پھر ٹھیک ہے، لڑتے رہیں، ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے. یہ بہت سوچنے والوں نے، دانش مندوں نے، جن کے پاس ٹائم تھا، جنہوں نے عقل کا استعمال کیا ہے، فکر کا استعمال کیا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ زندگی اچھی گزارنے کے واسطے یہ پرنسپلز اچھے ہیں. تو اس کو قبول کر لیں، حالات کو ایکسپٹ کر لیں. اور 5واں پرنسپل جو اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کو قبول کرنے کے لیے بھی کیسے قبول کر لیں جو چیز ہمیں پسند نہیں ہے. یہی تو سب سے بڑی چابی ہے کہ اگر پسند نہیں ہے قبول کر لیں. قبول کرنے کے لیے اپنا ایٹیٹیوڈ بدلیں. اس کو قبول کرنے کے لیے اپنی سوچ میں، آپ دیکھیے سارا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ فکر کا ہوتا ہے، سوچ کا ہوتا ہے. اصل پرابلم نہیں ہوتا. جیسے کہ دو آدمی کے پاس پانی کا آدھا آدھا گلاس ہے، ایک سوچتا ہے کہ ہائے میرا آدھا گلاس ختم ہو گیا، آدھا بچا ہے میرے پاس. دوسرا کہتا ہے میں خوش قسمت ہوں کہ میرے پاس آدھا گلاس باقی ہے. آپ دیکھیے دونوں کی حالت اتنی ہی ہے، مگر ایک افسوس کرتا ہے کہ آدھا خالی ہو گیا، دوسرا شکر کرتا ہے کہ ابھی آدھا بھرا ہوا ہے میرے پاس. اصل پرابلم ادھر ہے، گلاس میں نہیں ہے. اصل پرابلم ہمارے دماغ میں ہے. تو کہتے ہیں اپنی سوچ میں، اپنے خیالات میں چینجز لا کر، خیالات کو پازیٹو بنا کر، تبدیلی لا کر ان حالات کو ایکسپٹ کریں. کس طرح ایکسپٹ کریں؟ کہ جو بھی صورتحال، جو چیز مجھے پسند نہیں ہے، کیا معلوم میرے اللہ نے میرے لیے اس میں کیا اچھا رکھا، شاید یہی میرے لیے بہترین ہو سکتا تھا. میرے خدا میرے لیے اس میں کوئی مجھے پیغام دینا چاہتا ہے. تو اگر بیماری ہے، اولاد کے ساتھ، فیملی کے اندر، کاروبار میں، کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی پرابلم ہے، بجائے اس کے ساتھ فائٹ کر کے، کیونکہ جب ہم لڑتے ہیں، آپ اتنا یاد رکھیے گا، لڑتے وقت ہمیشہ دونوں پارٹیاں کمزور ہو جاتی ہیں. جو دو پارٹیاں آپس میں لڑتی ہیں وہ کمزور ہو جاتی ہے. تو لڑنے میں ہماری طاقت کمزور ہوتی ہے، قبول کرنے میں ہم اپنی طاقت کو بچا سکتے ہیں. تو کیسے بھی حالات ہو، ان حالات کو اگر ہم اس طریقے سے دیکھیں کہ نہ معلوم میرے لیے اس میں کیا حکمت موجود ہو، میں اس بات کا انتظار کرتا ہوں کہ میرے مولا اس میں کیا نیکی میرے واسطے رکھتا ہے جو میرے لیے نکالے. تو آپ دیکھیں وہی چیز جو کل ہمیں اچھی نہیں لگتی تھی اور ہمیں تکلیف پہنچاتی تھی، آج اس سے ہمیں تکلیف نہیں ہوگی. بڑی سادہ سی باتیں ہیں، صرف کہتے ہیں نا اپنے خیالات میں تبدیلی لائے. بالکل اسی طریقے سے اپنے خیالات میں تبدیلی لانے کے لیے بہت دفعہ ہم بہت زیادہ یہ فکر کرتے ہیں کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں، لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. ہم اپنے ریپوٹیشن کی بہت فکر کرتے ہیں، دنیا والوں کی بہت زیادہ فکر کرتے ہیں. ہماری زندگی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہمارا اپنا کیریکٹر ہے، یعنی ہم خود کیا ہیں، وہ ہمارا کیریکٹر ہے، ہمارا اپنا سوبھاؤ ہے، ہمارا اپنا خیال اور ہمارے اپنے اعمال ہے. دوسرا ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اور ہم بہت زیادہ لوگوں کے ہاتھوں کے قیدی ہیں. ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کا میرے بارے میں کیا خیال ہوگا، جسے ہم ریپوٹیشن کہتے ہیں. ابراہم لنکن نے کہا ہے کہ انسان کی مثال ایک درخت کی طرح ہے. انسان ایک درخت کی طرح ہوتا ہے. درخت خود جو ہے وہ اس کا کیریکٹر ہے. ہم خود جو ہیں جیسے بھی ہیں، ہمارا اپنا ایک کیریکٹر، سیرت
عادت اور عمل ہے. دوسرا آپ نے دیکھا ہوگا درخت کا سایہ ہوتا ہے. وہ سایہ جو ہے وہ اس کا ریپوٹیشن ہے. ریپوٹیشن کا مطلب ہے لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, لوگوں میں اس کا نام کیسا ہے. درخت کو کبھی بھی یہ فکر نہیں ہوتی کہ اس کا سایہ صبح کیسا لگتا ہے, شام کو کیسا لگتا ہے. آپ صبح دیکھیں گے سورج ادھر ہے تو سایہ اس کونے میں ہے, شام کو سورج ادھر ہے سایہ اس کونے میں ہے, دوپہر کو سورج سر پہ ہے تو سایہ سیمنٹ کے درخت کے ساتھ مل گیا ہے. درخت نے کبھی یہ پرواہ نہیں کی کہ میں صبح ادھر لمبا نظر آتا ہوں, شام کو ادھر لمبا نظر آتا ہوں, دوپہر کو نظر نہیں آتا, میں کیا کروں کہ میں ہمیشہ اچھا نظر آؤں. کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس سے آپ کے درخت ہونے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. درخت کے سائے کے لمبے چوڑے اور چھوٹے ہونے سے درخت کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق پڑتا ہے؟ لوگوں کے ذہنوں میں ہمارے بارے میں کیا خیال ہے یہ لوگوں کا پرابلم ہے, ہمارا پرابلم نہیں. ہم کیوں دکھی ہوتے ہیں؟ اور ہم کس کس کو جا کر کہیں گے پلیز میرے بارے میں اچھا سوچیں, آپ میرے بارے میں برا نہ سوچیں, آپ جو کہیں میں کرنے کو تیار ہوں, پلیز خدا کے واسطے آپ میرے بارے میں برا نہیں سوچنا. تو کہے گا ہاں ہم سوچیں گے, تم کیا کر لیتے ہو کرو. تو آپ کیا کر لیں گے اس کو؟ کسی کے خیالات پہ آپ کا کیا کنٹرول ہے؟ ہم اچھے ہیں یا برے ہیں اس کا فیصلہ لوگوں کے خیالات نہیں کرتے ہیں. اگر 10 آدمی مجھے برا سمجھتے ہیں اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ میں برا ہوں, یہ تو نہیں ہے نا. میں تو وہ ہوں یا ہم وہ ہیں جو ہم ہیں. تو دوسروں کے خیالات کی وجہ سے اپنے آپ کو دکھی نہ کریں. آپ دیکھیں گے بہت بڑا بوجھ کا پوٹلا ہمارے سر کے اوپر سے ابھی ہم اتار کے نیچے پھینک سکتے ہیں, اتنا ہلکا پھلکا ہو جائیں گے. ڈونٹ کیئر لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں, کیا کہتے ہیں, کیا کہیں گے, اس سے مجھے بہت زیادہ فکر نہیں ہونی چاہیے. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم سوسائٹی کی ڈسپلن یا سوسائٹی کا جو رسپیکٹ ہے اس کو مینٹین نہیں کریں, لیکن بہت زیادہ اس فکر میں نہ رہیں کہ لوگ کیا سوچتے ہیں, کیا کہیں گے. ہم کبھی بھی ساری دنیا والوں کو خوش نہیں کر سکیں گے. اس لیے ہمیں جو کچھ کرنا ہے دوسروں کو خوش کرنے کے واسطے نہیں کرنا ہے, ایک کام جو اچھا ہے وہ کرنا ہے. تو آپ دیکھیں گے خامخواہ ہمارے ذہن میں ہم پریشانی اور دکھ پہنچانے والی چیزوں کو نہیں آنے دیں گے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ میسج ہے جو ہم دینا چاہتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ ہم بہت دفعہ چیزوں کو, اپنے خیالات کو, اپنے ویوز کو زبردستی تھامے اور پکڑے رکھنا چاہتے ہیں. اکثر کہا جاتا ہے چھوڑ دو, لیٹ گو. آگے چل کے ہم تسبیحات اور دعاؤں میں اس کا ذکر کریں گے. بہت دفعہ چیزوں کو چھوڑ دینا پڑتا ہے. زبردستی چیزوں کو پکڑے رکھنے سے اس کا فائدہ تو نہیں ہوتا. اگر آپ نے کوئی بہت قیمتی زیور کو اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے, سامنے والا اسے کھینچ رہا ہے اور وہ قیمتی چیز ہمارے ہاتھوں کو زخمی کر رہا ہے اور ہاتھوں سے خون بہ رہے ہیں, تو ایسی چیزوں کو بچانے, ڈیفینڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے جو ہمیں زخمی کر رہے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں, ہمارے خیالات یا ہمارے رشتے, اس کو کبھی چھوڑنا چاہیے. جب تک پرانی چیزوں کو نہیں چھوڑیں گے تو نئی چیزیں نہیں آئیں گی. تو ہمیشہ تھوڑی سی دوری, جس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹیچمنٹ, کسی بھی چیز کے ساتھ اتنا زیادہ چپک نہ جاؤ کہ اس سے نکلنے میں آپ کو تکلیف ہو. تھوڑا سا ڈسٹینس رکھو تاکہ جب ہم کہنا چاہے چلو کوئی بات نہیں, اس کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے, ایسا ہونا ہے کوئی بات نہیں, ایسا ہونا بھی ہمارے لیے اچھا ہے. ہم بہت دفعہ چیزوں کو, خیالات کو مضبوطی سے پکڑنے کی وجہ سے دکھی ہوتے ہیں. اس کو خدا کی مرضی کے مطابق آگے جانے دیں. چیزوں کو بہت زیادہ بدلنے کی اور دوسروں کی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش نہ کریں. ہم
میں نے شروع میں جو بات کہی، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم تھوڑی دیر بیٹھ کے اپنے بارے میں سوچیں، اپنی روح کے بارے میں سوچیں، خاموشی سے بیٹھیں، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک ابھی بہت اچھے رائٹرز بن گئے ہیں. ہم میں سے سب اچھے اسکرپٹ رائٹرز، کہانی لکھنے والے بن گئے ہیں. اور ہم کس کی کہانی لکھتے ہیں؟ دوسروں کی کہانی لکھتے ہیں. ہم دوسروں کی فلم کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں. میرے بچے کو کیا کرنا چاہیے، اس کا ایک ایک قدم کا فیصلہ میں کروں گا. میرے گھر والوں کو کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، مجھ سے پوچھ کے کرو. ہر ایک کی میں اسکرپٹ رائٹر بھی بنتا ہوں، ڈائریکٹر بھی بنتا ہوں، کہ ہر ایک کو میری مرضی کے مطابق، یعنی کسی کی بھی لائف کا ایک ایک قدم میں چاہتا ہوں کہ میں بناؤں اور میری مرضی کے مطابق وہ لکھا جائے. اور جب ایسا نہیں ہوتا تو ہم بڑے دکھی ہوتے ہیں. میرا بیٹا میری مرضی کے مطابق جیے، میری بہو کو کیا کرنا چاہیے میں بتاؤں، یا میری ساس کو کیا کرنا چاہیے میں بتاؤں، میرے بھائی کو کیا کرنا چاہیے، میرے پڑوسیوں کو کیا کرنا چاہیے، میرے ادارے میں ہر ایک کو کیا کرنا چاہیے. ہم اتنا زیادہ دوسروں کی کہانی لکھنے میں بزی ہو گئے ہیں کہ اپنی کہانی نہیں لکھ پاتے ہیں. زندگی گزر جاتی ہے تو پتہ چلا سب کی کہانی لکھی، وہ اپنی اپنی کہانی بنا کے چلے گئے، میری اپنی کہانی ادھوری رہ گئی، میں کچھ نہیں کر سکا. جب ہمارے گنانوں میں کہا گیا پدمڑی نے تو پوتا نہیں چنتا، سب سے پہلے اپنے آتما کی فکر کریں. دوسروں کی بھی کرتے ہیں لیکن اتنی ایسا نہیں کہ ہم دوسروں کی زندگی، دوسروں کا گھر بدلنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں. دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جیسی ہے ویسی قبول کرنا سیکھیں چیزوں کو. ہم جب چیزوں کو جیسی ہے ویسی قبول نہیں کرتے، اس لیے دکھی ہوتے ہیں. یہ آسمان پر جو چاند ہمیں نظر آ رہا ہے، کتنے عرصے سے نظر آ رہا ہے؟ جب سے ہم پیدا ہوئے ہم کو تو یہی نظر آتا ہے. ہمارے پہلے والوں کو بھی ایسا ہی دکھا ہوگا. ہزاروں سال سے زمین پر چاند اسی طرح نظر آتا رہا ہوگا. شاعروں کی شاعری کا حسن بنا ہے، غزل کا حسن بنا ہے، کہانیوں میں اس کی خوبصورتی کا ذکر ہے. نہ معلوم چاند کو لوگوں نے کس کس طریقے سے بیان کیا ہے، مگر آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ چاند لاکھوں سالوں سے ہمیں اسی طرح نظر آتا ہے، اس کو بدلنا چاہیے، اس چاند کو ابھی چینج ہونا چاہیے، اس کا ایک ہی فیس ہماری طرف ہے، ذرا ہم کچھ اور بھی دیکھیں دوسری طرف کیا ہے، اب اس کی جگہ کوئی نیا چاند آنا چاہیے. کسی نے فکر نہیں کی ہے، کسی نے ضرورت محسوس نہیں کی ہے. یہ چاند جیسا ہے جب سے ہے آج تک ہمیں اسی طرح خوشی دے رہا ہے نا، اس کو بدلنے کی ضرورت تو پیش نہیں آئی نا. تو جو چیز جیسی ہے اس کو اسی طرح قبول کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس میں وہی خوبصورتی ہے. تو خامخواہ سارے جہاں کو بدلنے کی فکر اپنے سر پہ کیوں لیتے ہیں؟ اپنی چھوٹی سی دنیا، اپنا چھوٹا سا جہان، اس کو بدلنے میں تھوڑا سا ٹائم دے، اپنے آتما کی فکر کریں. بہت آسان ہو جائے گی زندگی. صرف حالات کو اگر ہم قبول کرنا سیکھ لیں کہ جو چیز جیسی ہے کوئی بات نہیں. کائنات میں بہت ساری چیزیں لاکھوں برس سے چلتی آئی ہے، مجھے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس میں ہمیں خامخواہ دکھی اور پریشان ہونے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. اور اس سلسلے میں ایک اور اہم بات کہ دل کی آواز، اندر کی آواز سننے کی کوشش کریں. یہ جو ہماری زندگی کے مسائل اور پریشانیاں ہیں جس کی ہم بات کرتے ہیں، ان کا حل باہر نہیں ہے. ابھی تک میں نے جو باتیں آپ سے کی ان میں یہی باتیں کہنے کی میں نے کوشش کی کہ ہمیں اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور اپنی سوچ کو بدلنے کے لیے خیالات کی دنیا میں جانے کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ ہمارا ایک بہت طاقتور ساتھی ہے، ایک بہت طاقتور ہدایت کرنے والا ہمارے ساتھ ہے، جو ہمارے اندر ہے، ہماری آتما ہے، پرماتما ہے. انٹیوشن، اندر کی آواز کہہ لے، جو کچھ بھی کہہ لے،
وہ باہر نہیں ہے. امام زمان بھی مومنین کی روحانی ہدایت ان کے دل کے اندر سے کرتے ہیں, عبادت کے ذریعہ سے کرتے ہیں, باطن سے کرتے ہیں. تو وہ جو باطن کا ہمارا رشتہ اپنی روح کے ساتھ ہے, اس باطن کے رشتے کو ہمیشہ زندہ اور مضبوط رکھنے کی ضرورت ہے, جس کو ہم کہتے ہیں انٹیوشن, ضمیر کی آواز, اندر کی آواز. اور اس اندر کی آواز کو سننے کے لیے باہر کا شور کم کرنا اور بند کرنا ضروری ہے. ہماری زندگی میں شور بڑھتا گیا ہے, بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. مادیت کا شور ہے, ویسے بھی شور ہے. دیر گئی رات تک ہمیں خاموشی نصیب نہیں ہوتی, لیکن کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا جرم ہے اگر ہم اپنی ذات کو روزانہ تھوڑی دیر خاموشی میں اور اکیلے پن میں نہیں دے سکتے ہیں, تو یہ ہم اپنے آپ پر ایک جرم کر رہے ہیں, اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اگر ہم روزانہ تھوڑی دیر اکیلے پن میں خاموشی میں اپنے آپ کو نہیں دے سکتے ہیں. ہم سب کی اپنی ایک انڈیویجولیٹی ہے, انفرادیت ہے, اکیلا پن ہے. اللہ نے ہم سب کو ایک ایک بنایا ہے, ہمارا کوئی ڈپلیکیٹ نہیں ہے, اور ہم سب کا ایک ایک اس اللہ کی ذات کے ساتھ رشتہ ہے. اور وہ رشتہ زندہ کرنے کے لیے, اس میں بات چیت کرنے کے لیے, کمیونیکیشن کرنے کے لیے خاموشی کی جگہ چاہیے, اکیلے پن میں جگہ چاہیے, ڈھونڈ کے نکالنا پڑے گا. ہم بیت الخیال میں آتے ہیں, وہاں ہمیں جگہ ملتی ہے. ہم جب تسبیح پڑھتے ہیں, اکیلے میں بیٹھتے ہیں, رات کو سونے سے پہلے صبح اٹھ کر کہیں بھی کسی پارک میں چلے گئے, کہیں بھی ہم ہے, یہ ہمارا ایک بہت اہم فرض ہے, ایک بہت اہم ذمہ داری ہے کہ تھوڑی دیر اپنی ذات سے بات کریں, اپنے اندر آتما کے ساتھ بات کریں, اور سنیں کہ وہ اندر سے ہمیں کیا کہہ رہی ہے, اندر سے کیا آواز دے رہی ہے. ہم اپنے مسائل, پریشانیاں حل کرنے کے لیے جتنی بھی زیادہ ہمارے پاس طاقت ہو اس کا استعمال کرتے ہیں. کوئی پریشانی, دکھ, مشکلات ہمارے پاس آتی ہیں, ہم خود کوشش کرتے ہیں حل کریں. ہمارے پاس کوئی انفلوئنس ہوتا ہے, طاقت ہوتا ہے, مکھی کامڑیاز ہے, لیڈرز ہے, کوئی طاقتور آدمی ہے, پیسے والا آدمی ہے, جہاں ہمیں لگے کوئی ہماری مدد کر سکتا ہے, ہم وہاں جاتے ہیں, اس کی مدد لیتے ہیں. مگر ان تمام مدد کے مقابلے میں, ان مدد کے ساتھ ساتھ, ہم نہیں کہیں گے یہ مدد کی ضرورت نہیں ہے, اللہ ذرائع بناتا ہے. ان تمام راستوں کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی طاقت ہے, بہت بڑی طاقت جس نے ہم کو بنایا ہے, جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے, جو ایسی کئی کائنات ایک ایک لمحے میں بناتا جا رہا ہے اور کائنات کو پھیلاتا جا رہا ہے. اور مولا نے فرمایا تم طاقت کا اندازہ, کسی بھی بڑی طاقت کا اندازہ تمہارا ذہن اگر کر سکتا ہے, اس سے کہیں زیادہ طاقتور وہ ہستی ہے جس کو اللہ تعالی کی ذات کہتے ہیں. اس سے ہیلپ مانگنا, اس سے مدد مانگنا, یہ ہمارے لیے طاقت کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے, طاقت کی سب سے بڑی جگہ ہے, جس کو شاید بہت دفعہ ہم سرسری طور پہ یوز کرتے ہیں. بس تھوڑی دیر بیٹھ گئے, تسبیح پڑھ لی, دعا مانگ لی, جماعت میں آگے دعا مانگ لی, اور پھر کہتے ہیں بھائی اتنے سالوں سے میں دعا مانگ رہا ہوں, میری کون سنتا ہے. باطنی طاقت, روحانی طاقت سے مدد حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ خود انسان کو انکریج کرتا ہے. بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں اللہ کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے, اس کو معلوم ہے ہمیں کیا پریشانی ہے, مانگنے کی کیا ضرورت ہے. بالکل صحیح بات ہے, مگر ایک مقام, ایک لیول ایسا آتا ہے کہ جہاں جا کر زبان کے استعمال کی ضرورت نہیں رہتی. مگر ابتدا میں, آغاز میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا کمیونیکیشن ہوتا ہے, خاموشی میں بیٹھ کر
علیحدگی میں بیٹھ کر ہم جو جماعت کے ساتھ مل کے تسبیح پڑھتے ہیں، یہ جماعت کی تسبیح اور تسبیح کی طاقت کی بات ہے. لیکن جب میں یہاں اس وقت دعا کی بات کرتا ہوں، دعائیں مانگنے کی بات کرتا ہوں، انٹیوشن باطن سے مدد مانگنے کی بات کرتا ہوں، تو وہ ہماری انفرادی دعا ہے. وہ دعا جو ہم اپنے مشکلات کی آسانی کے لیے یا اپنی آبادی کے لیے اپنے مالک سے، خالق سے مانگتے ہیں، جو سرو شکتیمان ہے، جس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ جس کی طاقت. ایک بات بہت اہم اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم جب دعا مانگتے ہیں نا، تو جب تک اللہ کی اچھا نہ ہو، جب تک اللہ کی اچھا نہ ہو، تب تک ہم دعا مانگ بھی نہیں سکتے ہیں. بہت دفعہ لوگ پوچھتے ہیں ہمیں کیا کیا مانگنا چاہیے، دعا میں ہم کیا مانگ سکتے ہیں، کیا نہیں مانگ سکتے ہیں. اللہ جو ہم کو دینا چاہتا ہے وہ ہم سے منگواتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے اس وقت تک تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے ہو. وَمَا تَشَاءُونَ، تم نہیں مانگ سکتے ہو، تم خواہش نہیں کر سکتے ہو، تم نہیں چاہ سکتے ہو، الا ان یشاء الا رب العالمین. جب تک تمام جہان کا پروردگار اللہ نہ چاہے، الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تب تک تم نہیں چاہ سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں اس میں اتنی گنجائش ہے کہ اللہ نے خود ہمیں سمجھایا، اللہ نے خود ہمیں سجھایا کہ یہ مانگو، چونکہ اس کی گنجائش تمہارے دینے میں ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں بتایا کہ تم مانگو. تو دعا مانگنے کی خواہش اٹ سیلف ہمارے اندر اللہ پیدا کرتا ہے، کیونکہ وہ دینے کے قابل ہے. قرآن میں ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے کس طرح انسان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. اگر تم اللہ سے دعا نہیں مانگو گے تو اللہ تمہارے لیے کیا کر سکتا ہے؟ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، مگر وہ جو سرو شکتیمان ہے، رب العالمین، کل شیء قدیر جو ہے، جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، وہ فرماتا ہے کہ اگر تم دعا نہیں مانگو گے تو میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں. تو وہ جو سب کچھ دینے والا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہیں دینے کا میرا انداز یہ ہے کہ تم بولو. یہ اللہ فرماتا ہے میری فطرت اور عادت اور کائنات میں یہ اصول ہے کہ تم مانگو، تم نہیں مانگو گے تو میرے سسٹم میں سے میں تم کو کیسے دوں گا. تو اللہ تعالیٰ ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ تم دعا مانگو اور اللہ کے ساتھ کلام کرو. وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. تمہارا پروردگار فرماتا ہے کہ مجھے بلاؤ، میں تمہیں جواب دیتا ہوں. اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. مجھے بلاؤ میں تمہیں جواب دیتا ہوں. شاید آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی کھڑے ہو جائیں گے. 40 سال ہو گیا میں بلاتا ہوں، بتاؤ مجھے اس نے جواب دیا ہے. 30 سال ہو گئے میرے پرابلم کا، مجھے ابھی تک پتا نہیں چلا کہ اس کا کیا حل ہے. کون سا جواب دیتا ہے وہ ہمیں؟ سر پٹک پٹک کے ختم ہو گئے، ہمیں تو کوئی جواب نہیں ملا. یہی تو مزہ ہے دعا میں. اللہ خود اس کا جواب دیتا ہے، لاجک خود اس کا جواب دیتی ہے، سوچنے والے خود اس کا جواب دیتے ہیں. آگے ہم اس کا تذکرہ کریں گے. جواب تو آتا ہے، لیکن اگر سمن بکمن امیون جسے کہتے ہیں کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے، اللہ فرماتا ہے پھر میں کیا کروں؟ میں تو جواب دیتا ہوں لیکن یہ بہرا سنتا نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ تو ذرا کانوں کو، آنکھوں کو کھولنے کی ضرورت ہے اور پھر دیکھیں اللہ کا جواب کتنا اچھا، کتنا شاندار ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جب میرا بندہ میرے بارے میں پوچھے تو میں قریب ہوں. اللہ فرماتا ہے جب بھی وہ میرے بارے میں پوچھے میں قریب ہوں. ان اللہ قریب مجیب. وہ قریب بھی ہے اور دعا قبول بھی کرتا ہے، جواب دیتا ہے.
اتنا قریب ہے کہ قبول کر لیتا ہے، فوراً جواب دیتا ہے۔ فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، مانگنے والے کی پکار، بلانے والے کی پکار کو میں فوراً سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، بلانے والے کی بلانے کا میں جواب دیتا ہوں، اذا دعان، جب وہ مجھے پکارے۔ فلیستجیبوا لی، پس ان کو چاہیے کہ میرا کہنا مانے، مجھے جواب دے۔ ولیؤمنوا بی، اور میری ذات پر ایمان رکھے۔ لعلہم یرشدون، تاکہ وہ لوگ کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اپنا کیس بالکل واضح کرتا ہے، تم مجھے پکارو، میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا پروردگار دعا سننے والا ہے، بے شک میرا پروردگار دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا تم ایک قدم آتے ہو، میں 100 قدم تمہارے سامنے آتا ہوں۔ کہا بھئی یہ تو آپ کتابوں کی باتیں بتاتے ہیں، قرآن کی باتیں، گنان کی باتیں بتاتے ہیں، لیکن ہم تو اپنی زندگی میں ایسا محسوس نہیں کرتے ہیں، ہمیں تو نظر نہیں آتا۔ اس کا کچھ طریقہ ہوتا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے کچھ آنکھیں کھولنی پڑتی ہیں، کچھ کان ہمارے روشن کرنے پڑتے ہیں۔ یہ جو دعا ہے ایک طاقت ہے۔ جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمارے پیدائش سے پہلے اس نے ہمیں اپنے پاس رکھا تھا۔ اس کائنات میں کن کن درجات سے ہم گزرے ہیں ہمیں نہیں معلوم۔ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، کیا اس نے پیدا کر کے ہم کو چھوڑ دیا کہ جب تمہارا کر کھاؤ، اب تمہارا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے؟ مرنے کے بعد پھر ہم اسی کے ساتھ ہوں گے جس کے ساتھ ہم ہمیشہ ہیں۔ ہم کیسے یہ سوچ لیں کہ اس زندگی میں اس نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، اس کا ہم سے کوئی رابطہ نہیں، کوئی رشتہ نہیں، کوئی لنک نہیں؟ وہ 24 گھنٹہ ہمارے ساتھ ہے۔ ہماری زندگی کو بنانے میں اللہ تعالی کی طاقت کا بڑا ہاتھ ہے۔ وہ ہمارے ساتھ ہے پورے پاور، پوری شکتی کے ساتھ، اور اس شکتی کو، اس طاقت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اس سے پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہماری زندگی، ظاہری اور باطنی زندگی کو بنانے میں اللہ تبارک و تعالی کی طاقت کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ آج آپ قرآنی اور مذہب کی بات تو چھوڑیے، آج تو سائنسدان بتاتے ہیں، ڈاکٹرز بتاتے ہیں، اپنے کئی ایسے آرٹیکلز آئے ہیں اخبارات میں اور میگزینز میں جس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ دعاؤں کا اثر انسان پہ، انہوں نے جس ایریا میں ریسرچ کی، مثلا ڈاکٹرز نے ریسرچ کی ہے کہ وہ مریض جو کسی اللہ میں، کسی خدا میں ایمان رکھتے ہیں اور اپنی صحت کے لیے دعا مانگتے ہیں، ان کی بیماری ان کے مقابلے میں کم شدید ہوتی ہے جو کسی بھی طاقت سے دعا نہیں مانگتے ہیں۔ وہ مریض جو اپنے لیے دعا مانگتے ہیں یا ان کے لیے کوئی اور دعا مانگتا ہے، وہ ان کے مقابلے میں جلد صحت یاب ہو جاتے ہیں جن کے لیے کوئی دعائیں مانگنے والا نہیں ہے۔ یہ تو انسانوں کے تجربات ہیں۔ ایک کتاب ہے دا پاور آف پریئرز آن پلانٹس، یعنی درختوں پہ، یہ جو پودے ہیں ان پودوں پہ دعاؤں کی طاقت، اس پر ایک پوری کتاب ہے۔ اور اس میں ایک کنکلوژن لکھتے ہیں کہ ان 700 ایکسپیریمنٹس conducted by 150 persons using 27,000 seeds and comprising 100,000 measurements, prayer consistently made a difference, in some cases showing as much as 52.71% growth advantage for prayer seedlings. یعنی جو بیج ہوتا ہے نا، کسی پودا درخت کے لیے سیڈ، بیج ہم زمین پہ بوتے ہیں، کچھ ڈاکٹرز نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا کہ انہوں نے درختوں کے لیے اور ان بیجوں کے لیے دعائیں مانگی ہیں۔ مثلا کچھ بیج ایسے ہیں جس پہ ہم دعا پڑھیں گے، دعا مانگیں گے، کچھ کے لیے نہیں مانگیں گے، دیکھیں کیا فرق پڑتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ 700 ایکسپیریمنٹس کیے گئے ہیں،
150 آدمی اس میں انوالو تھے. 27,000 بیجوں پر کام کیا گیا اور جس میں 1,00,000 میجرمنٹس لیے گئے گروتھ کے، جس سے یہ پتا چلا کہ جن پودوں پر اور جن بیجوں پر دعائیں پڑی گئی تھی ان کا جو بڑھنے کا ریٹ ہے دوسروں کے مقابلے میں تقریباً 53% زیادہ ہے. یہ آپ دیکھیں، جس کو ہم کہتے ہیں بے جان چیزیں ہیں. ہم کہتے ہیں نا کبھی گھر کی چیزوں کے ساتھ بھی باتیں کریں، گھر کی چیزوں کے لیے بھی دعائیں پڑھیں. وہ سب ہر جگہ اللہ کا نور موجود ہے. ان کے ساتھ پیار سے شفقت سے کمیونیکیٹ کریں، پتا چلے گا جیسے وہ بھی ہم سے باتیں کرتے ہیں. ان سب کے اندر زندگیاں ہیں. تو آپ دیکھیں یہ دعا کی طاقت. انسان تو اللہ کی سب سے زیادہ طاقتور مخلوق ہے کہ جو ان طاقتوں کو اپنے اندر جذب کر سکتا ہے. یہ تو ہم نے درختوں کے حوالے سے بات کی. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تک تم دعائیں نہیں مانگو گے، تسبیح نہیں پڑھو گے، تمہارے مشکلات اور تمہارے آفات کم نہیں ہوں گے. قرآن شریف میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، جن کو یونس مچھلی والے کہتے ہیں، کہ جو ان پر یہ آفت آ گئی تھی. اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب وہ غضبناک ہو کر بھاگے تو ان کو گمان تھا کہ ہم ان پر زندگی تنگ نہیں کریں گے. بس ان کو پھر کشتی میں سے دریا میں ڈال دیا گیا تو ایک مچھلی نے، ویل مچھلی نے پورے کے پورا ان کو نگل لیا، ان کے پیٹ میں چلے گئے. کہتے ہیں وہ پیٹ میں اندھیرے میں جا کر انہوں نے یہ تسبیح پڑھی ہے کہ فنادا فی الظلمات، اندھیرے میں انہوں نے دعا کی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سبحان ہے، میں ظالموں میں سے ہو گیا تھا. یہ تسبیح پڑھی انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ تسبیح نہ پڑھتا، اپنے پیغمبر کے لیے اللہ فرماتا ہے اگر وہ یہ تسبیح نہ پڑھتا للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر پڑا رہتا. لیکن جب اس نے تسبیح پڑھی، اللہ سے مدد مانگی، اللہ فرماتا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم، ہم نے اس کو جواب دیا، اس کی دعا قبول کی اور تکلیف اور غم سے اس کو آزاد کیا. تو اللہ اپنے پیغمبر کے لیے بھی فرماتا ہے کہ اگر وہ دعا نہ مانگتا، تسبیح نہ پڑھتا، تو شاید قیامت تک وہ مچھلی کے پیٹ کے اندر پڑا رہتا. تو ہماری جو ایک فیلنگ ہوتی ہے جب ہم تسبیح پڑھتے ہیں، تسبیح کے نتیجے میں دعائیں مانگتے ہیں اپنی مشکل آسان کی دنیاوی روحانی آبادی کے لیے، یہ جو ہمیں ایک احساس سا ہوتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے، ہماری دعا کوئی سنتا نہیں ہے، ہماری دعا کا ہمیں جواب نہیں ملتا، اس کے لیے کچھ بنیادی نکات ہے کہ جس کا ہم ذکر کریں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا مانگنے کے لیے جس ہستی سے ہم دعا مانگتے ہیں اس پر ہمارا بھرپور ایمان ہونا ضروری ہے، بھرپور بھروسہ ہونا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، کافروں کی جو دعا ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، کافروں کی جو پکار ہے وہ گمراہ ہو جاتی ہے، ادھر ادھر چلی جاتی ہے. اگر وہ مانگ بھی لیتے ہیں تو چونکہ ایمان نہیں ہے تو اللہ فرماتا ہے ایمان کے بغیر ان کی دعا ضلال، گمراہ ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے. تو دعا مانگنے سے پہلے اس بات کا یقین کر لے کہ جس سے دعا مانگ رہے ہیں اس کی ذات پر ہمارا ایمان مکمل، ثابت اور مضبوط ہے. دعا مانگنے سے پہلے اپنے دل کی صفائی ضروری ہے. دیکھیے اللہ جو ہے، معذرت کے ساتھ یہ بات عرض کروں، کوئی خدا نہ خواستہ ہمارا نوکر تو نہیں ہے، ان کو ہم آرڈر تو نہیں کرتے. بیل بوائے گھنٹی بجاؤ، جس طرح ہوٹل میں جا کے آپ ٹھہرتے ہیں اور آپ رنگ بجاتے ہیں، بیل بجاتے ہیں تو وہ نوکر دوڑ کے آتا ہے، مجھے پانی چاہیے، یہ چاہیے، بس یہ کام کر لیا، جاؤ جا کے بیٹھ جاؤ. کیا اللہ اس طرح ہمارا کام کرتا ہے؟
ہمارا بیل بوائے ہے کہ ہم جب بلائیں گے آ جائے گا, ہمارا کام اچھا بھی جا کے بیٹھ جاؤ, ضرورت پڑے گی واپس بلا دیں گے تم کو. کیا اللہ کو اس طرح بلایا جاتا ہے؟ اس طرح نہیں بلایا جاتا. اللہ کے دینے کا, اللہ کے ساتھ باتیں کرنے کا, دعائیں مانگنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ بھئی آ کے جماعت خانے میں بیٹھے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میرا پرابلم بہت زیادہ ہے, آپ کو جلدی جلدی بولتا ہوں, دیکھو میرے یہ پرابلم سالو کرنے, میرے کو دکان میں دیری ہو رہی, میں جا رہا ہوں. کیا مولا کو اس طریقے سے اپنا کام سونپ کے جایا جاتا ہے؟ مولا کو اپنے دل میں بٹھانا ہے, اپنے دل کے تخت پہ اس کو بٹھانا ہے. تو دل کا تخت صاف ہے. گھر میں کوئی مہمان بھی آنے والا ہوتا ہے, پہلے سے معلوم ہو تو بہت ٹھیک ٹھاک کر کے رکھتے ہیں. اچانک بھی کوئی آ جائے تو فوراً تھوڑا سا کپڑا مار کے کرسی ٹیبل کم سے کم صاف کر کے مہمان کو بٹھاتے ہیں. اتنی مروت تو ہم بھی رکھتے ہیں نا. تو جب خدا کو اپنے دل میں بٹھانا ہے تو گندے دل میں کیسے بیٹھے گا آ کے؟ کیسے اندھیرے دل میں کہاں سے آ کے بیٹھے گا؟ دل کا صاف ہونا ضروری ہے. اور دل کو صاف کرنے کے لیے دل کو رنجشوں سے خالی کریں, جسے ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کو معاف کریں. بس وہ گاربیج, لوگوں کے لیے برے خیالات کی جگہ نہیں ہے ہمارے دل میں, ان کو نہ آنے دیں, ان کو باہر ہی رکھے. گھر کا کچرا باہر پھینکتے ہیں, گھر کے اندر سنبھال کے نہیں رکھتے ہیں. تو یہ جو برے خیالات ہیں, نیگیٹو تھاٹس, خیالات لوگوں کے بارے میں, یا بولا پن ہے, یا اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے, سب کو باہر رکھے. کسی نے کچھ بھی کیا ڈونٹ کیئر کر کے جانے دے, معاف کرے, تاکہ وہ چیزیں ہمارے دل میں آ کر جگہ نہ کر لیں. تو سب سے پہلے دوسروں کو معاف کریں, اپنے آپ کو بھی معاف کریں. ہم بھی انسان ہیں, کہ فرشتے نہیں ہیں کہ ہم سے غلطی نہیں ہوگی. تو اپنے دل میں بہت زیادہ گلٹی فیلنگ کہ میں برا ہوں, کمزور ہوں, میرے سے اچھا کام نہیں ہوتا, ایسا سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. انسان ہے, اللہ نے جیسا ہمیں بنایا ویسا ہے. اپنے آپ کو بھی جیسے ہیں قبول کریں, اپنے آپ کو بھی معاف کریں. تو اپنے دل میں رنجش, ناراضگی وغیرہ نہ رکھے, کیونکہ جو تلخ دل ہے, بٹرنس سے بھرا ہوا, ناراضگی سے بھرا ہوا, جلدی سے اس دل میں اثر پیدا نہیں ہوتا ہے. پرابلم وہاں سے شروع ہوتا ہے. تو دعا مانگنے سے پہلے دل کی صفائی کا ہونا بہت ضروری ہے. دعا ہم کو کب مانگنی چاہیے؟ کبھی بھی مانگے, ہر روز مانگے, ہر حالت میں مانگے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, سوتے بیٹھے راہ چلنتے نام صاحب جی کو لیجیے. جب بھی دل میں کوئی بات آتی ہے کریں, مانگیں. لیکن یہ بھی ایک اچھی عادت ہے کہ روزانہ دعا مانگنے کے لیے کوئی ایک ٹائم مقرر کر لے تو اچھا ہے, جس میں ہم کہیں الگ سے بیٹھیں, کچھ تسبیح پڑھیں, صلوات پڑھیں. کیونکہ تسبیح اور صلوات یہ نذرانہ ہوتا ہے, یہ تحفہ ہوتا ہے. امام کے حضور میں کچھ بات کرنے جاتے ہیں تو مہمانی پیش کرتے ہیں, تو یہ مہمانی ہے. کچھ صلوات پڑھ لی, کچھ تسبیح پڑھ لی, کچھ مولا کی تعریف کی, دل ہمارا تیار بھی ہوتا ہے, اس وقت باتیں کریں. یہ بھی طریقہ ہے. اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دل میں کبھی بھی کوئی بات آئے, کبھی ہم بہت اچھے موڈ میں ہوتے ہیں, اب باغیچے میں ٹہل رہے ہیں, کہیں جا رہے ہیں, اور بڑے اچھے جذبات ہیں اس وقت ہمارے, اس وقت بول دیں جو دل میں بات آتی ہے اپنے پروردگار کے ساتھ, کمیونیکیٹ کریں. بہت دفعہ ہم نہا رہے ہوتے ہیں, شاور لے رہے ہوتے ہیں, ہمارے خیالات بڑے اچھے ہوتے ہیں, اس وقت بات کریں اس کے ساتھ, جو باتیں کرنی ہے مانگ لیں اس وقت جو مانگنی ہوتی ہے. کیونکہ جب ہم دعائیں مانگتے ہیں تو ہمارے جو برین کے ویوز ہیں, ہمارے جو خیالات کی شعاعیں ہیں, ان شعاعوں کو ہم ڈائریکٹ کرتے ہیں کہ اس کائنات کی عظیم طاقت کے ساتھ وہ ہم آہنگ ہو جائے, اس پوری طاقت کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے. اور اس کے لیے بہت اہم بات یہ ہے کہ ہماری دل کی کیفیت, ہمارے دل کی حالت کیسی ہے. تو اگر ہم کسی وقت محسوس کر رہے ہیں کہ اس وقت میں بہت خوش ہوں, میرے جذبات بڑے اچھے ہیں, میرے ایموشنز بڑے اچھے ہیں, اس وقت جو دعائیں مانگنی ہیں مانگ لیں. وہ بہترین وقت ہوتا ہے خداوند تعالیٰ کے ساتھ باتیں کرنے کا اور کمیونیکیشن کرنے کا. کھڑیا پڑیا لیٹیا بیٹھیا ہر دم سامیرا جو سنبھاری ہمیں گنان میں کہا گیا, سوتے بیٹھے راہ چلنتے نام صاحب جی کو لیجیے. دعائیں ہم کو کس طرح مانگنی چاہیے؟
شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں، ہمارے پاس بھی آتے ہیں، بھئی عربی میں کچھ لکھ دیجئے، ہم کو یہ دعا مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے، کہ شاید لوگوں کو یہ خیال ہے کہ اللہ عربی سمجھتا ہے، اچھی اچھی عربی میں دعائیں لکھ کے دے تو وہ سمجھتا ہے، گجراتی شاید نہیں سمجھتا ہے، اردو نہیں سمجھتا ہے۔ اللہ زبان سے بالا کرے۔ زبان ہم نے اور آپ نے بنائی ہے اپنی باتیں کرنے کے لیے، اس کے ساتھ باتیں کرنے کے لیے زبان کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے ساتھ تو خیالات سے باتیں ہوتی ہے، سوچ سے باتیں ہوتی ہے، اچھا سے باتیں ہوتی ہے۔ اس کی کوئی زبان نہ ہو تب بھی کوئی بات نہیں، تو اس کے لیے کوئی فارملٹی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی فارملٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں ہی ماتا نے تمہیں ہی پیتا تمہیں ہی مورا سامی، مات تات تم نے جانو۔ آپ کا بچہ، چھوٹا سا بچہ آپ سے جب بات کرنے کے لیے آتا ہے تو کچھ لکھوا کے یا لکھ کے نہیں لاتا ہے کہ امی جی مجھے بھوک لگی مجھے کھانا دینا۔ اس کا اپنا انداز ہے اپنی ماں سے بات کرنے کا، تو وہ ہمارے ماں باپ ہیں، اس کے ساتھ کوئی تکلف نہیں ہے۔ جس طرح اولاد ماں باپ سے بات کرتے ہیں، دوست دوست سے بات کرتے ہیں، سہیلیوں سے بات کرتے ہیں، عاشق اور معشوق کی باتیں ہوتی ہے، اس میں کوئی بھاری بھاری الفاظ نہیں ہوتا کہ ڈکشنری دیکھنے کی ضرورت پڑ جائے کہ میرا معشوق میرے لیے کیا کہہ رہا ہے۔ وہ بالکل پیار اور محبت کی باتیں ہوتی ہیں۔ کھلے دل کے ساتھ جو بھی بات دل میں آئے شیئر کریں، اس کے ساتھ بات کریں، اور اپنا ساتھی بنائے، اپنا پارٹنر بنائے، کہ سب سے قریب جن پہ ہم بھروسہ کر سکتے ہیں اور جن کی مدد لے سکتے ہیں اس پاک پروردگار کی ذات ہے، کہ جس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے کوئی فارمل زبان کی ضرورت نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا وہ قصہ ہم نے بار بار سنا ہے۔ ایک دفعہ راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا ایک گڈریا چرواہا بکری چرا رہا ہے اور اللہ سے باتیں کیے جا رہا ہے۔ اس کی اپنی زبان ہے، مولانا روم مستوی میں یہ فرماتے ہیں، اس کی اپنی زبان ہے، کہ اللہ تو میرے پاس آ جا تو میں بکری کا تازہ تازہ دودھ نکال کے تجھے پلاؤں، میں تیرے سر پہ تیل ڈال دوں، میں تیرے سر سے جوئیں نکالوں، میں تیری چمپی کروں، بس تو چاہے اس طرح میں تیرا آدر کروں، تیرا خاطر کروں، تو میرے پاس آ جا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا تو بڑا غصہ آیا کہ لا حول ولا قوت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ اس طرح بدتمیزی سے بات کر رہا ہے۔ جا کے ڈانٹ دیا اس کو کہ تم اللہ کو بلا رہے ہو، اللہ تمہارا دودھ پینے آئے گا، یہ اپنا چمپی کروانے آئے گا، سر میں تیل ڈلوانے تمہارے پاس آئے گا، بے شرم، تمہیں معلوم ہی نہیں اللہ سے کس طرح بات کی جاتی ہے۔ چپ ہو کے بیٹھ گئے، اچھا تو اللہ سے اس طرح بات نہیں کی جاتی ہے۔ گنگا ہو کے بیٹھ گیا کہ وہ اتنا اوپر ہے میں اتنا نیچے ہوں، بھلا میری آواز وہ کیا سنے گا، اس کے ساتھ میری کیا باتیں ہوں گی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے دربار میں گئے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ وہی آمد سوئے موسیٰ از خدا، بندے مارا چرا کر دی جدا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ میرے بندے کو مجھ سے کیوں جدا کر دیا، تو برائی وصل کردن آمدی نہ برائی فصل کردن آمدی، تو جوڑنے کے لیے آیا ہے، توڑنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ وہ مجھ سے محبت کی باتیں کر رہا تھا، تو نے میرے بندے کو ناراض کر کے مجھ سے الگ کر دیا۔ اصل زبان تو وہ ہے جو مجھ سے بول رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نکلے، ڈھونڈ کے نکالا کہ بھائی تو جیسا چاہتا ہے اللہ سے بات کر، اللہ تیری باتوں سے بڑا خوش ہے۔ تو اس کو یہ فارمل لینگویج کی اور یہ رکھ رکھاؤ کی اور تکلفات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دل میں جو بات جیسی ہے، جو چیز اس سے چاہیے، جس طرح چاہیے، اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں اور اس سے شیئر کریں، باتیں کریں۔ روزانہ کچھ وقت نکال کر دنیا بھر میں اپنے جو چاہنے والے ہیں ان سب کے لیے دعائیں مانگیں۔ دیکھیے دعاؤں کا ایک بہت بڑا خزانہ ہمارے پاس ہے، اس کو شیئر کریں۔ دنیا میں جتنے ہمارے پیارے ہیں، ہمارے چاہنے والے ہیں، جن کے حق میں ہم اچھا سوچتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مانگیں۔ جو ہم سے ناراض ہیں، جو ہم سے دکھی ہیں، کسی وجہ سے ہم کو دکھ پہنچانا چاہتے ہیں، ہم کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں،
ان کے لیے بھی دعا مانگیں، ان کے لیے بھی اچھی دعا مانگیں، ان کے لیے بھی اچھی سدبدی اور صراط مستقیم پہ رہنے کی دعا مانگیں۔ اس سے اس کے خیالات بدل جائیں گے۔ ہم اگر کسی سے ناراض ہیں، ہم کسی کو معاف کرنا چاہتے ہیں، اپنے خیال میں اپنی دعاؤں میں اس کو معاف کریں۔ ہم کسی سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، اس کے سامنے جانے میں شرم آتی ہے، تو اپنی دعاؤں میں اس کو یاد کر کے معافی مانگ لیں۔ یہ محض کتابی باتیں نہیں ہیں، آپ کو تجربہ کرنا ہے تو کر لیں۔ خدا نہ خواستہ ہمارے زندگی میں ایسے لوگ ہوں جو ہم کو پسند نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ان سے ہمارے تعلقات اچھے ہو، اپنی دعاؤں میں ان کو یاد کریں، ان کے لیے اچھی دعا مانگیں، ان کے لیے دعاؤں کے اچھے خیالات بھیجیں۔ ادفع باللتی ہی احسن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے برائیوں کا بدلہ اچھائیوں سے دو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تم دیکھو گے کہ تمہارے اور اس کے جس کے درمیان دشمنی تھی وہ تمہارا قریبی دوست بن جائے گا۔ ہم اپنے اچھے خیالات دعاؤں کے ذریعہ ان کو بھیجیں، تھوڑے دن میں ہم محسوس کریں گے کہ ان کے خیالات بدلتے ہیں۔ یہ قدرت کا قانون ہے۔ ظاہری زبان کی طاقت سے خیالات کی طاقت بہت زیادہ ہے، اس کی سپیڈ بہت زیادہ ہے، اس کے اثرات بہت زیادہ ہے، اور اس کے نتائج بڑے واضح ہوتے ہیں۔ تو ہر ایک کے حق میں دعائیں مانگیں۔ جو گزری ہوئی روحانیاں ہیں ان کے حق میں بھی دعائیں مانگے، جس طرح ہم جماعت میں مانگتے ہیں، اپنی انڈیویجول دعا میں مانگنا چاہتا ہے مانگے۔ ان کو اپنی روحانی درجات میں آگے بڑھنے کے لیے، ترقی کرنے کے لیے دعاؤں کا سہارا چاہیے، دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اپنے حق میں دعائیں مانگے۔ ہم کو بھی تو وسائل ذرائع کی ضرورت ہے کہ جس سے ہم دوسروں کا بھلا کام کر سکے۔ ایک کنواں خالی ہو تو دوسرے کی پیاس کیسے بجھائے گا؟ تو ہمیں بھی جن چیزوں کی ضرورت ہے ہم اس کی دعائیں ضرور مانگے۔ مشکلات، آفات، حاسدوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگے۔ اللہ نے خود پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن شریف میں آخری دو سورہ ہیں، آپ جانتے ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ آج کل بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں فلاں نے میرے پہ کچھ کر دیا ہے، فلاں نے کچھ کر دیا ہے، اس کو اس کی نظر لگ گئی، اس کو اس کی نظر لگ گئی، اس کو کالا جادو کر دیا۔ ایسا لگتا ہے کہ آج ہر آدمی کالا جادو کر رہا ہے۔ لوگ اتنے زیادہ وہم میں، اتنے زیادہ شک میں آ گئے ہیں۔ دنیا میں برائیاں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ برائیوں سے بچنے کا راستہ بتاتا ہے۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ ہمیں سکھاتا ہے، کہو کہ جو صبح کا پروردگار ہے اس کی میں پناہ مانگتا ہوں، یعنی میں اس کا سہارا لیتا ہوں۔ من شر ما خلق، جو بھی پیدا کی گئی ہیں چیزیں، ان کی جو بھی برائیاں ہیں ان برائیوں سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ومن شر غاسق اذا وقب، جب رات اندھیری ہو جائے تو اندھیری رات کی برائی سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ یہ ظاہری اندھیرا نہیں، لیکن جہالت کی باطنی اندھیرے سے پناہ مانگنے کے لیے کہا۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروہ میں پھونکنے والیوں کی برائیوں سے، یعنی جو دورا دھاگا کرتے ہیں یا دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے کچھ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دعا مانگو کہ میں اس سے بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے حسد سے پناہ مانگتا ہوں جبکہ وہ حسد کرے۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، کہہ دو میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں۔ ملک الناس، لوگوں کے مالک کا پناہ مانگتا ہوں۔ الہ الناس، لوگوں کے پروردگار کا پناہ مانگتا ہوں۔ من شر الوسواس الخناس، خناس یعنی شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، من الجنۃ والناس، وہ جن میں سے ہو یا انسان میں سے ہو۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ جتنی بھی برائیاں ہیں اس سے پناہ مانگو۔ ہمیں کسی کے توڑ کے لیے اللہ نے کسی اور کے پاس جانے کے لیے نہیں کہا ہے،
دنیا میں انسان جو بھی برائیاں کرتے ہیں کرے وہ ان کا راستہ ہے، لیکن ہم کو بتایا گیا کہ تم اللہ کی پناہ مانگو تو اپنی دعاؤں میں حاسدوں کے حسد سے، برائیاں کرنے والوں کی برائیوں سے، اور آس پاس جو بھی برائیاں ہیں ان سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگے۔ جس طرح ہم مولا علی کی تسبیح پڑھتے ہیں، نعت علی کی تسبیح پڑھتے ہیں، یہ تسبیحات ہیں جو ہمیں ہر قسم کی بیماری، بلا، آفت، لوگوں کی بری سوچ کہیں، بری نظر کہیں، بری حرکت کہیں، اس سے ہم بچے رہتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں، اپنے آپ کو بچا لیں دعاؤں کے ذریعہ اور تسبیحات کے ذریعہ۔ اس کے لیے کہیں بھی اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا کا امر ہے، جماعت خانہ ہے، مولا کے امر سے ہم مدد لے سکتے ہیں، خدا نہ خواستہ ہمیں کوئی ایسی ضرورت پیش آئے، ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پناہ مانگا کرو، یعنی اللہ کی دعاؤں کے ذریعہ اپنے آپ کو پروٹیکشن میں لے لو۔